رب تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو حاکم اعلیٰ بنا کر دنیا پر مبعوث فرمایا۔ اب کوئی شخص حضور کی حاکمیت اور ان کے اختیارات سے کوئی شخص اگر انکار کرتا ہے تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ایک بار منافق اور یہودی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کھیت میں پانی دینے کے سلسلے میں، اور یہ مقدمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مقدمہ جاتا ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ حضور میرا کھیت نہر سے قریب ہے، اس لیے میرے کھیت نہر سے قریب ہونے کی بنیاد پر مجھے سب سے پہلے موقع ملنا چاہیے کھیت میں پانی دینے کے لیے، اور اس کا کھیت میرے کھیت کے بعد ہے تو اس کو بعد میں ملنا چاہیے۔ یہودی نے اتنی بات کہی۔ اچھا، مسلمان نے کہا، جو منافق تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، مسلمان نے کہا کہ حضور میری بات سن لیجئے، میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے، لہٰذا مجھے پہلے حق ملنا چاہیے پانی لینے کے لیے مسلمان ہونے کی بنا پر۔ اس نے کیا کہا؟ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان ہونے کی بنا پر مجھے سب سے پہلے پانی حق ملنا چاہیے۔ چنانچہ دونوں کے جب بیانات حضور علیہ السلام نے سماعت فرما لیے تو یہ فیصلہ صادر فرما دیا۔ یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ یہودی اپنے کھیت میں پہلے پانی دے گا، پھر اس کے بعد جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کے بعد میں وہ شخص پانی دے گا۔ چنانچہ حضور نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا۔ منافق حضور کے فیصلے پر تلملا اٹھا، غصہ ہو گیا، اور حضور کے اس فیصلے سے ناراض ہو کر بارگاہ رسول سے وہ شخص باہر آ گیا، اور یہودی سے کہنے لگا کہ ہم اس فیصلے کو منظور نہیں کریں گے، چلو یہ مقدمہ ہم حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں لے کر چلتے ہیں۔ میں نے سنا ہے بہت عادل ہیں، انصاف ور ہیں، دانشور ہیں، جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے، اسے ہم تسلیم کر لیں گے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ مجھے تمہارے مسلمان ہونے پر تعجب ہے، تم نے اپنے رسول کا فیصلہ کیا ہوا تم نے منظور نہیں کیا، جو تم لوگوں کے حاکم اعلیٰ ہیں، مجھے بتاؤ، تمہارے مسلمان ہونے پر مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ کوئی سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جانے کے بعد کیا کوئی لوور کورٹ میں کوئی جاتا ہے کیا؟ اس یہودی نے کہا کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو جانے کے بعد کوئی لوور کورٹ میں کوئی جاتا ہے کیا؟ لیکن پتہ نہیں تمہارا رجحان کیسا ہے، پتہ نہیں تمہارا ایمان کیسا ہے، پتہ نہیں تم مسلمان کیسے ہو، یہودی نے کہا۔ تو اس منافق نے کہا کہ میں کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہ ہوں، میں یہ فیصلہ عمر کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ منافق اور وہ یہودی حضرت عمر فاروق اعظم کے دروازے پر جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جاتے ہیں اور دستک دیتے ہیں اور آواز دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں، اور وہ شخص یعنی جو اپنے آپ کو منافق کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں مسلمان ہوں اور میرا کھیت اس کے کھیت کے بعد ہے، لہٰذا مجھے پانی دینے کا حق پہلے ملنا چاہیے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، اس لیے مجھے پہلے حق حاصل ہوتا ہے۔ اتنی بات اچھا اس شخص نے کہی۔ پھر اس کے بعد یہودی نے کہا حضور کوئی بھی فیصلہ صادر فرمانے سے پہلے میری ایک بات سن لیجئے، اور میری بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہم آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے یہ مقدمہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر گئے تھے، اور آپ کے رسول نے یہ مقدمہ ہمارے حق میں کیا تھا، لیکن یہ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ شخص ان کا فیصلہ قبول نہیں کرتا ہے، ان کا فیصلہ تسلیم نہیں کرتا ہے، یہ شخص آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہودی نے اتنی بات کہی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے، غضب کے عالم میں اپنے گھر جاتے ہیں اور ان لوگوں سے کہتے ہیں تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں ابھی اس کا فیصلہ کیے دیتا ہوں، چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر سے کھوٹی میں ان کی شمشیر لٹکی ہوئی تھی، تلوار لٹکی ہوئی تھی، اس شمشیر کو کھوٹی سے نکالتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں، اور ایک ہی وار میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں، اور جدا کرنے کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مومن کا قتل کر دیا، جب مدینہ کی گلیوں میں یہ شہرا ہو گیا، لوگوں نے شور مچا دیا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مومن کا قتل کر دیا،
اور جب یہ شہرہ ہو گیا جس کے اور جو کوئی شخص مومن کا قتل کرتا ہے اس کے بارے میں قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن بھی کہتا ہے من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین. قرآن پاک کہتا ہے مومن کے قتل کے بارے میں، قرآن کہتا ہے کہ جو شخص کوئی کسی مومن کا قصداً قتل کرے اس کی جزا جہنم ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اس کی جزا جہنم ہے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. چنانچہ جب یہ مدینہ کی گلیوں میں جب یہ شہرہ ہو گیا، شہرہ ہو جانے کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور کہا اے عمر تم نے ایک مومن کا قتل کیسے کر دیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کسی مومن کا قتل کیا ہی نہیں. ہم نے کسی مومن کا قتل کیا ہی نہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے اور آپ کے فیصلے پر تسلیم خم نہ کر دے. وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. اتنی بات جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تو ان کی تائید میں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ مصطفیٰ میں وحی الہی لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، کہنے لگے یہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یعنی قسم ہے اس رب ذوالجلال کی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لے اور آپ کے فیصلے پر اپنے دل کے اندر کجی اور تنگی نہ پائے اور آپ کے فیصلے پر سر تسلیم خم نہ کرے. وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا.